السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے کو بتلانے کا، صحیح اور آسان مطلب بتلانے کا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ اور ہم اپنے ذہن کو حاضر کر سکیں گے نماز کے اندر۔ علماء کرام نے نماز میں ذہن کو حاضر کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آپ جو بھی نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ، اس کے زبر زیر، اس کے معانی اور اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں حاضر کریں۔ اس طرح جب آپ حاضر کریں گے تو آپ کا ذہن نماز میں حاضر رہے گا۔ تو یہ سلسلہ ہم اسی لیے شروع کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور سے آپ اور ہم اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، ان صورتوں کے ترجمے، اس کے مطلب کو سمجھا جائے تاکہ نماز میں ذہن کو حاضر کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے سورۃ الناس سے۔ سورۃ الناس قرآن کریم کے لکھنے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے، بہت بہترین سورت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور جادو کے اثر کے توڑ کے لیے سورت بہت بڑا وظیفہ بتلایا جاتا ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کا جادو جب اس سورت سے ختم ہو سکتا ہے تو آپ اور ہمارا تو جادو بہت زیادہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ ناس کے معنی ہیں لوگ، ناس کے معنی ہے پیپل، انگلش میں پیپل کہا جاتا ہے۔ تو لوگ اس سورت کا نام ہے۔ تو سورت کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الناس، پہلی آیت۔ قل اعوذ برب الناس، قل کے معنی کہیے، اعوذ کے معنی میں پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی ماتحتی میں آتا ہوں، میں آپ کی سرپرستی میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، قل کہیے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی۔ اے محمد کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، الہ کے معنی ہے معبود، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ چاہنا یعنی اس کے سائے میں آتا ہوں۔ اب اس کے سائے میں جب آ جائیں گے، کسی کے بھی سائے میں جب آ جاتے ہیں تو جس کے سائے میں رہتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں آنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ کے سائے میں آنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے ایک دعا کے طور پر نازل فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے طور پر نازل فرمایا۔ تو الفاظ ہیں قل اعوذ برب الناس، اے محمد کہیے، اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، آقا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، الہ کے معنی ہے معبود، ناس کے معنی ہے لوگ۔ تو الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ دیکھیے، ایک کی تو ماتحتی میں آیا جاتا ہے اور ایک سے بچ کر آیا جاتا ہے۔ تو کس سے بچ کر میں آپ کی ماتحتی میں، آپ کے سائے میں آ رہا ہوں؟ اب اس کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس۔ دیکھو اس میں تین لفظ ہیں، شر، وسواس اور خناس۔ شر کے معنی ہیں برائی، وسواس کے معنی ہیں بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، اور خناس کہتے ہیں اس شخص کو جو چپکے سے حملہ کر کے الٹے پاؤں پیچھے جو ہے چلا جائے۔ تو خناس کے معنی ہیں جو چپکے سے حملہ کر کے الٹے پاؤں چلا جائے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا من شر الوسواس الخناس، چپکے سے وسوسہ ڈال کر چلے جانے والے کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چپکے سے شر اور وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنا، صدور اس کے معنی ہے سینے، اور الناس کے معنی ہے دل، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس کے معنی ہے چپکے سے حملہ کر کے یا وسوسہ ڈال کر الٹے پاؤں چلے جانے والے کو مراد ہے یہاں شیطان۔ شیطان جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے مشکلوں میں ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اس شخص کی، اس شیطان کی پناہ چاہی جا رہی ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس،
میں پناہ چاہتا ہوں چپکے سے وسوسہ ڈال کر پیچھے چلے جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ اچھا، یہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیطان ہوتے ہیں یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اگلی آیت کریمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی الفاظ دہروائے ہیں کہ آپ ایسی دعا مانگیے جو آپ شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں، انسان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ شیطان جناتوں میں سے ہو، میں ہر جنات اور ہر انسان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے اس پوری صورت کریمہ کا جو ہے ترجمہ۔ اس ترجمے کے صحیح طور پر سمجھیں، اس پر عمل کریں اور غور کر کے دیکھیں کیا یہ عمل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ عمل کرے گا۔ اگر آپ کو عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس سلسلوں کو باقی رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔